دوسرا سبق ارکان اسلام۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا سبق ارکان اسلام کے بارے میں اسلام کے پانچوں ارکان کا بیان کرنا، اور ان میں سب سے پہلے اور اہم رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معانی کی تشریح اور شرائط کی وضاحت کے ساتھ گواہی دینا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے لا الہ سے ان سارے معبودوں کی نفی مقصود ہے جن کے اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے، اور الا اللہ سے اس بات کا اثبات ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ شرع اسلام کے کچھ ارکان ہیں جن کے بغیر اس کا قائم رہنا ممکن نہیں۔ رکن کسی چیز کے اس مضبوط حصہ یا جانب کو کہتے ہیں جس کے بغیر اس چیز کا قائم رہنا ناممکن ہو۔ پس ایمان کے ارکان کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے عمارت کے لیے ستون۔ شاعر کہتا ہے گھر ستونوں کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا، اور ستون اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک کیل مضبوط نہ گاڑی ہو۔ پس اسلام کے ارکان اس کے بنیادیں اور ستون ہیں، اور وہ مضبوط پہلو ہیں جن کے بغیر اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید بجا لاتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ پس جو کوئی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرنگو ہو اور غیر کے سامنے بھی تو وہ مشرک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے مقابلہ میں دو چیزیں اس کے الٹ ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ تکبر، پوائنٹ سیکنڈ شرک۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر قائم ہوتی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور حج کرنا۔ بخاری و مسلم۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی فرائض ہیں۔ اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ان ارکان میں سے سب سے بڑا اور عالی شان رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، اس لیے اسے دیگر ارکان پر مقدم رکھا گیا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے۔ ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس یہ 2 گواہیاں ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اسلام کا سب سے بڑا رکن اور اہم ترین بنیاد ہے، بلکہ یہ شہادت ہی وہ بنیاد ہے جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار ان سب میں سے مطلق طور پر عظیم الشان، افضل اور جلیل القدر کلمہ ہے، اور یہی سب سے افضل ترین ذکر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اخرجہ ترمذی، ابن ماجہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے، اور بہترین دعا جو میں کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے دوسرے نبیوں نے کی ہے وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اخرجہ احمد، ترمذی، حسنہ الالبانی فی صحیحہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے قبل بھیجا ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ یہ کلمہ تمام مرسلین کی دعوت کا نچوڑ اور ان کی رسالت کا خلاصہ ہے، اور یہ وہ سب سے پہلا کلمہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام سے ان کی اقوام نے سنا۔
کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا سب سے پہلا خطاب ہی ہوتا تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ بے شک یہ مقام شہادتین کی تعلیم کا مقام ہے، پس اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے معانی کی شرح کی جائے اور لا الہ الا اللہ کی شروط بیان کی جائے۔ جہاں تک لا الہ الا اللہ کی معانی کا تعلق ہے تو شیخ رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ لا الہ نافیہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر معبود کی نفی کی گئی ہے، جبکہ الا اللہ میں اس بات ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو ثابت مانا گیا ہے۔ یہ کلمہ دو اہم اور بنیادی ارکان پر قائم ہے اور ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی توحید ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ دو چیزیں ہیں، نفی اور اس بات۔ نفی عام ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر معبود کی نفی ہے، خواہ وہ معبود کوئی بھی ہو، جمادات یا حیوان یا نباتات یا اس کے علاوہ کوئی دیگر۔ اور اس بات خاص ہے، یعنی عبادت کو تمام تر معانی میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص کرنا۔ پس جو کوئی نفی تو کرتا ہے مگر اس بات نہیں کرتا، وہ موحد نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی اس بات تو کرتا ہے مگر نفی نہیں کرتا تو وہ بھی موحد نہیں ہو سکتا۔ پس توحید صرف نفی اور اس بات ان دونوں صورتوں میں ہی ممکن ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور یکسو ہو کر۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے متعلق حکایت کرتے ہوئے فرمان گرامی ہے إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو شخص بتوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ پس توحید طاغوت سے انکار اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا نام ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا مدلول یہی ہے۔ یہ صرف ایسا کلمہ نہیں ہے جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، یا پھر ایسا لفظ نہیں جس کا کوئی مدلول ہی نہ ہو، بلکہ یہ کلمہ بہت بڑی اور عظیم الشان معانی اور انتہائی جلیل القدر مقاصد عمدہ ترین اہداف پر مشتمل ہے۔ ان میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ کوئی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان حقائق کو پورا نہ کرے جن پر کلمہ لا الہ الا اللہ دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک سے عبودیت کی نفی کرے اور ہر معنی میں عبودیت کو اللہ کے لیے ثابت کرے۔ پس حقیقی موحد مومن وہ ہے جو سچے دل سے صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا، اور نہ ہی مشکلات میں کسی سے حاجت روائی چاہتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر توکل کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے،
اور نہ ہی غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اور نہ ہی غیر اللہ کے نام کی نظر مانتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے بجا لاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے معنی کو جاننا اور اس کے مدلول کا فہم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کی غایت اور مقصود کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، یعنی کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی توحید بجا لائی جائے اور دین کو اسی کے لیے خالص کیا جائے۔ رہ گیا یہ کہ کوئی انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، پھر کوئی ایسی بات کہہ کر یا کام کر کے اس کو توڑ ڈالتا ہے، مثلا یہ کہ کوئی غیر اللہ کو پکارے، یعنی یوں کہے اے فلاں مدد، اے فلاں صاحب میری مشکل کشائی کر دے، یا میں فلاں کی پناہ حاصل کرتا ہوں، یا میں فلاں کی پناہ میں آتا ہوں، یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرے یا اس کے نام کی نظر مانی، تو یہ تمام باتیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کو توڑنے والی اور اس کے مخالف ہیں۔ پس لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنا اقرار کرنے والے کو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اس کے معنی کی سمجھ نہ حاصل کر لی جائے اور اس کے مدلول کو سمجھ لیا جائے اور اس کے اصل مقصود و غایت اللہ تعالیٰ کی توحید کو بجا لایا جائے اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا جائے۔ وہ مشرکین جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہ لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے سے تکبر کیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے اور کہتے بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کلمہ کا مطلب اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کی عبادت کو باطل قرار دینا ہے، اس لیے وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی یہ انتہائی تعجب کی بات ہے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو ان بتوں کی عبادت پر ہی لگے رہنے کی وصیت کرنے لگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ تو ان میں سے بڑے چل پڑے اور بولے چلو اور اپنے معبودوں پر صبر کرو، بے شک یہی بات تو مقصود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صبر کا لباس نہیں اوڑھیں گے تو قریب ہے کہ یہ ہمیں ان معبودوں سے اور ان کی عبادت سے دور کر دے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے معانی کی سمجھ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو جو شخص بتوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا، بخلاف اس متاخر زمانے کے مشرکین کے۔ انہوں نے
انہوں نے زبان سے تو اس کا اقرار کرنے میں تکبر نہیں کیا، بلکہ وہ دن میں کئی بار اس کلمہ کا ورد کرتے ہیں، لیکن اپنے عقیدہ اور عمل سے اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ قبروں والوں کو پکارتے ہیں، ان سے مشکل کشائی چاہتے ہیں اور تنگی دور کرنے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں اور ان کی پناہ تلاش کرتے ہیں، ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور نظریں مانتے ہیں اور اس طرح کے دیگر کام کرتے ہیں، تو پھر اس کلمہ کا اقرار کرنا اس کو کیا فائدہ دے گا؟ حاصل کلام: اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنا اقرار کرنے والے کو اس وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ اس کے ان حقائق کو پورا کرے جن پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے، جیسے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یعنی ان تمام کی نفی کی جائے جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندگی کی جاتی ہے، پس وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے اور نہ ہی کسی سے مشکل کشائی چاہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر توکل کرے اور نہ ہی کسی کے لیے ذبح کرے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز مانے اور عبادت کا کوئی بھی کام اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہ بجا لائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شروط: شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرائط حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایسا یقین جو شک کے منافی ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، ایسا اخلاص جو شرک کے منافی ہو۔ پوائنٹ فورتھ، ایسی سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو۔ پوائنٹ ففتھ، ایسی محبت جو نفرت کے منافی ہو۔ پوائنٹ سکستھ، ایسی اطاعت جو نافرمانی کے منافی ہو۔ پوائنٹ سیونتھ، ایسی قبولیت جو انکار کے منافی ہو۔ پوائنٹ ایٹھ، ان تمام معبودوں کا انکار جن کی اللہ کے ماں سوا پرستش کی جاتی ہے۔ اور یہ سب شرائط حسب ذیل دو اشعار میں جمع کر دی گئی ہے: علم و یقین و اخلاص و صدق کا مع محبت و انقیاد والقبول لها وزید سامنها الکفران منک بما سوى الالہ من الاشیاء قد الہا سوى الالہ من الاشیاء قد الہا۔ علم، یقین، اخلاص اور سچائی، نیز محبت و اطاعت اور ان کی قبولیت اور آٹھویں بات کا اضافہ کیا گیا ہے: 13 ان ساری چیزوں کا انکار جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرائط حسب ذیل ہے، پھر آپ نے وہ 8 شرائط ذکر کی ہے۔ اگر کوئی انسان اعتراض کرے اور کہے کہ یہ 8 شرائط آپ کہاں سے لائے ہیں، تو کہا جائے گا اسی مصدر سے جس سے نماز اور حج کی شرائط اور دیگر عبادات کی شرائط کا خلاصہ نکالا ہے۔ بس جیسے نماز کی کچھ شروط ہیں جن کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور حج بھی اپنی شروط کے بغیر قبول نہیں ہوتا اور زکوٰۃ کی شروط ہے جن کے بغیر اس کی قبولیت نہیں ہوتی، ایسے ہی دیگر اطاعت اور نیکی کے کام اپنی شروط کے بغیر مقبول نہیں ہوتے۔ تو بالکل ایسے ہی لا الہ الا اللہ کی شرائط ہے جن کے بغیر اس کا اقرار کرنے والے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان شروط کا علم قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گہری نظر اور ان کے مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کوئی چابی ایسی نہیں ہوتی جس کے دندانے نہ ہو۔ اگر آپ ایسی چابی لے کر آئیں گے جس کے دندانے ہو تو تالا کھلے گا ورنہ نہیں۔ علقہ البخاری فی صحیح تاریخ الکبیر۔ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ بے شک صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی فائدہ دے گا اور یہ اقرار بغیر کسی شرط اور ضابطہ کی قبول ہے، تو اسے کہا جائے گا
کیا منافقین کا یہ اقرار ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ فرمان الہی ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ایسے ہی جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، تو کیا انہیں یہ اقرار فائدہ دے گا؟ اس کا قائل تو کوئی ایک بھی نہیں۔ بس لا الہ الا اللہ کا صرف زبانی اقرار اپنی قائل کو صرف زبانی ادائیگی سے فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اس کی ان شروط اور ضوابط کو پورا نہ کر لیا جائے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ سے کہا گیا بے شک جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا ہاں جو کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس کے حقوق و فرائض ادا کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الحجۃ فی بیان المحجہ۔ لا الہ الا اللہ کی شرائط یہ ہے: اول، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو، یعنی نفی اور اس بات کی صورت میں اس کے معنی کا علم ہو اور اس حقیقت کا علم ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی توحید دلالت کرتی ہے، اور پھر عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منفرد رکھا جائے اور دین کو اسی لیے خالص کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی بندگی کی جاتی ہے ان کا انکار کیا جائے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے کئی آیات ذکر کی ہیں جو لا الہ الا اللہ کا معنی واضح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ کہنا کہ جہالت کے منافی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کلمہ کا ایسا صحیح علم اور درست فہم ہو جو انسان کو جہالت اور جاہلین کے طرز سے باہر نکال لائے۔ اگر کوئی آدمی اس کلمہ کا اقرار تو کرے مگر اسے اس کے معنی و مدلول کا علم نہ ہو تو اس کا یہ اقرار اسے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جان لیجیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اہل ایمان مرد و خواتین کے لیے بھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم سے شروع کیا جو کہ اصل بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہاں جو یقین کے ساتھ حق کی گواہی دے اور وہ علم بھی رکھتے ہوں۔ اہل علم مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں الا من شہد بالحق، ہاں جو حق کی گواہی دے سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور وہم یعلمون، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں، یعنی وہ اس چیز کے معنی جانتے ہوں جس کی گواہی دے رہے ہیں۔ تفسیر طبری، تفسیر بغوی۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو اس حال میں مر جائے کہ اسے یقینی علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم بروایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر علم کے ہونے کی شرط لگائی گئی ہے۔ دوم، ایسا یقین جو شک و شبہ کے منافی ہو۔ یقین علم کی منتہا اور کمال ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے، یعنی انہیں ایسا یقین ہو جس کے بعد وہ کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہو۔ ایمان اور توحید میں یقین اور صحیح عقیدہ کا ہونا بہت ضروری ہے جس کے ساتھ دل بندھا ہوا ہو۔ اگر کوئی شخص متردد اور شک و شبہ کا شکار ہو تو ایسا ایمان قبول نہیں کیا
جاتا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ کہا، ترجمہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ان دونوں باتوں کی شہادتوں کا یقین رکھتے ہوئے مجھے ملے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم عن ابی ہریرہ۔ یہاں پر یقین کی شرط لگائی گئی ہے جس سے شک کی نفی ہوتی ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس شخص سے باغ کے باہر ملو وہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ صحیح مسلم۔ یہ ضروری ہے کہ یہ کلمہ دل کے یقین کے ساتھ زبان سے جاری ہو اور انسان کو اس کی حقانیت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور اگر اس کے ساتھ معمولی سا بھی شک و شبہ ہو تو اس کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بھلے انسان اس کلمہ کا کتنا مرتبہ تکرار ہی کیوں نہ کر لے۔ سوم، ایسا اخلاص جو شرک اور ریاکاری کے منافی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص سے عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح البخاری۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی شرط لگائی ہے، یعنی اس کلمہ کا اقرار اخلاص قلب سے ہو۔ اس کلمہ کے اقرار اور دین کے اعمال سے مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے۔ خالص اس صاف اور پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ یا شبہ یا دکھلاوا یا دیگر کوئی ایسی بات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان گرامی میں لغوی اعتبار سے خالص کے معنی میں غور کرے، ارشاد فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور بے شک تمہارے لیے چارپائیوں میں بھی مقام عبرت ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو کے درمیان سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ خالصاً یعنی پاک و صاف، جس میں گوبر یا خون کا شائبہ تک نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خون اور گوبر کے درمیان سے نکل کر آتا ہے، لیکن انتہائی پاکیزگی اور پوری صفائی اور ستھرائی کے ساتھ۔ پس اللہ رب العالمین کی عبادت بھی بالکل صاف ستھری اور خالص ہونی چاہیے، اور اس سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ جب غیر کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک بنا لیا جائے تو اس میں وہ اخلاص اور صفائی و پاکیزگی باقی نہیں رہتی، پس اس صورت میں عبادت قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے، ترجمہ، میں شرک والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جو آدمی میرے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں میرے علاوہ کوئی میرا شریک ہو تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اخلاص کا منبع اور مقام اصدار دل ہوتا ہے، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خلوص قلب سے۔ دوسرا